مسائل کا یہ کھل کر اعلان نہیں کر سکتے، لیکن آپ ایک اصول سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ شیعہ اور مسلمان ہر موڑ پہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں فصل الخطاب ہے گرمانی کی، تقریباً 6 کلو سے زائد اس کا وزن ہے، اور اس کے صفحہ 39 اور 40 پہ لکھا ہوا ہے کہ فقیہ البلد، کہتے امام رضا سے سوال ہوا کہ رضا علیہ السلام یحدث الامر من امری لا اجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي انا فيه احد استفتيه من مواليك، قال علیہ السلام ائت فقیہ البلد فاستفتہ فی امرک فاذا افتاک بشیء فخذ بخلافہ فان الحق فیہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حضرت اگر شیعہ مفتی نہ ملے مسئلہ کس سے پوچھا جاتا ہے؟ کس سے پوچھا جاتا ہے؟ بلند آواز سے کس سے پوچھا جاتا ہے؟ اگر سنی مسلمان کو مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ سنی مفتی سے پوچھے گا، اور اگر شیعہ کو مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ شیعہ مفتی سے پوچھے گا۔ لیکن کہتے ہیں امام رضا کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ اگر شیعہ مفتی نہ ملے تو پھر شیعہ مذہب کا مسئلہ کس طرح معلوم کیا جائے؟ لکھتے ہیں امام صاحب نے فرمایا ائت فقیہ البلد فاستفتہ فی امرک فاذا افتاک بشیء فخذ بخلافہ فان الحق فیہ۔ کہتے ہیں امام صاحب نے فرمایا کہ اپنے شہر کے سنی مفتی کے پاس چلے جاؤ۔ کس کے پاس؟ سنی مفتی کے پاس چلے جاؤ اور فاستفتہ فی امرک، اس سے مسئلہ پوچھ لو، فاذا افتاک بشیء، وہ جو بھی مسئلہ بتائیں فخذ بخلافہ، اس کے خلاف سمجھ لو، اس کی الٹ سمجھ لو، فإن الحق فیہ فإن الرشد فی خلافہم۔ کہتے ہیں ہدایت سنی مسلمانوں کی مخالفت میں ہے، ان کے ٹکر میں ہے، ان کے ضد میں ہے۔ ہر مسئلہ سنی مولوی سے پوچھ کر، سنی مجتہد سے پوچھ کر، سنی فقیہ و مفتی سے پوچھ کر شیعہ کو اس کی الٹ کرنا ہے۔ یہ شیعہ مذہب ہے۔ میرا شیخ تمہارا شیخ، میرا شیخ تمہارا شیخ۔ ہر مسئلے میں شیعہ اور مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہیں، بالکل الگ ہیں۔ جب کسی مسئلے کا استثناء نہیں کیا، کسی مسئلے کی تخصیص نہیں کی، بلکہ صاف لکھ دیا جو مسئلہ پیش آئے سنی مولوی سے پوچھو، جو بتائے اس کے الٹ سمجھ لو۔ تو اب کوئی مسئلہ ہو، پاکی کا مسئلہ ہو اور حلال حرام کا مسئلہ ہو، جائز ناجائز کا مسئلہ ہو، ثواب گناہ کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، جس طرح سنی مسلمان عالم آپ کو بتلائے گا اس کے الٹ آپ شیعہ مذہب کو سمجھ لیں۔ یہ بات یہ فصل خطاب گرمانی کے صفحہ 39-40 پر ہے، اور اس الکتاب مبین کی دوسری جلد صفحہ نمبر 550 پر ہے کہ جو بھی مسئلہ پوچھنا ہو سنی عالم سے پوچھو، شیعہ نہیں ملتا، نہ ملے اس کے الٹ سمجھ لو بس۔ اب مثال کے طور پر آپ کو میں چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ مثلا آپ سنی علماء بیٹھے ہیں، یہی پوچھ رہے آپ، حضرت فاروقی صاحب سے پوچھ رہے ہیں گدا حلال ہے حرام ہے، کیا فرما رہے آپ؟ حرام ہے۔ لیکن ملا یحضر الفقیہ شیعہ کی کتاب یہاں موجود ہے، تہذیب الاحکام یہاں موجود ہے، فصل کتاب یہاں موجود ہے، جامع الکام یہاں موجود ہے، اور استفسار یہاں موجود ہے، صاف لکھا ہے کہ گدا حلال ہے۔ الٹ کرنا ہے نا، صاف لکھا ہے، صاف لکھا ہے کہ گدا حلال ہے، گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ گدھی کے دودھ کا آئس کریم بنا کر کھانا جائز۔